اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا خطاب ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، چاہے تمہارا جس مذہب سے تعلق ہو۔ اور جو 3 قسمیں بیان کی گئیں مومنین کی صفات، اور پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سے بیان ہوا، ایسے بھی ہیں دنیا میں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اتنے برے کرتوت کیے ہیں کہ ان کا دل زنگالود ہو چکا ہے، گویا ختم اللہ علی قلوبہم۔ پھر اس کے بعد ومن الناس سے اللہ نے بیان کیا تیسرے قسم کے لوگ، کچھ وہ ہیں دنیا میں ایسے بھی رہتے ہیں جو زیادہ ہوشیار اپنے کو سمجھتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، وما ہم بمومنین، لیکن وہ مومن ہے نہیں۔ ان کی صفات، تو انہیں بھی خطاب ہو رہا ہے، تینوں قسم کے لوگوں، کیونکہ یہ تو قرآن بھائی بارش کی طرح ہے، یہ تو ہر زمین پر برسے گا قرآن، چاہے اس کے اندر صلاحیت ہو اگانے کی، چاہے صلاحیت نہ ہو۔ بارش کا یہی خاصہ ہے نا، قرآن کو مثال دی ہے جگہ جگہ اللہ نے بارش کی طرح۔ یہ کیسے ہے؟ یہ بھی اوپر سے نازل ہوا اور بارش بھی اوپر سے نازل ہوتی، تو یہ قرآن چونکہ بارش کے مانند ہے، چاہے اس زمین میں صلاحیت ہو چاہے نہ ہو، اس کو برسنا ہی ہے۔ اب جس کے اندر صلاحیت ہوگی، وہ صفات ہوگی، وہ اس کو قبول کر لے گا، وہ اس سے ہدایت لے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور جس زمین میں صلاحیت نہیں ہے اور جس دل میں صلاحیت نہیں ہے، اس کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ وہ فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے ٹیلا ہے کوئی، تو بارش کتنا ہی ہو رہی ہے، پانی سب نیچے جا رہا ہے، وہاں کہاں کچھ اگ رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہی حال اس قرآن کا ہے۔ تو اللہ تو خطاب ہر ایک سے کریں گے، پوری انسانیت سے، چاہے اس کے اندر صلاحیت ہو چاہے اس کے اندر صلاحیت نہ ہو، اپنی صلاحیت کو کھو دیا ہو، پھر بھی اللہ کا خطاب تو ہوگا، بارش تو برسے گی۔ یا ایھا الناس، اسی لیے سب سے خطاب ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے سورہ نمبر 50 پارہ 26 میں، سورہ قاف میں، کہ اگر کوئی بھی جس کے اندر صلاحیت نہیں بھی ہے، اگر وہ اس کو غور سے سنے گا، توجہ سے سنے، خاموش رہ کر اگر قرآن وہ سنتا رہے گا، تو ایک وقت آئے گا اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ او القى السمع وهو شہید، اگر وہ اپنے کان کو ڈالے رکھے کچھ دن تک، اسے سنتا رہے، تو اس کے دل بھی صلاحیت والے بن جائیں گے۔
یہ اس قرآن میں خصوصیت ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جنہوں نے اپنی صلاحیت کو کھو دیا ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جانے لگے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے بہت غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، اپنی باتیں اس میں نہ ملایا کرو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، امید ہے کہ تم پر پھر رحم کر دیا جائے اور تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی ایمان کی۔ تو اسی لیے خطاب یہاں ہو رہا ہے بھائی پوری انسانیت سے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وغیرہ وغیرہ، بے شمار جگہوں میں خطاب تمام انسانوں سے ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا موقع ہے، کیونکہ انسانوں کی 3 قسمیں اللہ نے ابھی تک بیان کی ہے نا، تو خطاب اب تینوں سے ہو رہا ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان سے ہو رہا ہے، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے کیوں نہ ہو، سب سے خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے بھائی؟ وہی خطاب ہے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو بھی محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے تمام مخلوق ہماری عبادت میں لگی ہوئی ہیں، ویسے انسان اور جنات بھی ہماری ہی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، چرند، پرند، درند، جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب کی سب صرف کس کی عبادت کرتی ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جو مخلوق بھی آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق بھی زمین میں ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے امتحان اور آزمائش کے لیے، اس لیے اس سے خطرہ ہے کہ یہ شرک کرے گا، کیونکہ اسے اختیار بھی ہے نا، یہ موقع امتحان میں ہے، اس لیے اس کو بطور خاص فرمایا کہ وما خلقت الجن، تم کو بھی میں نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے جس کے لیے تمام مخلوق، جیسے تمام مخلوق صرف ہماری عبادت کرتے ہیں، کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی سوائے 2 مخلوق کے، کون؟ انسان اور جنات، یہی مشرک ہیں اسی میں، باقی کسی مخلوق میں مشرک نہیں، سب مسلم ہیں، پوری کائنات مسلم ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی لفظ بھی آیا قرآن میں، سب مسلمان ہیں، سب فرما بردار ہیں، صرف اللہ کے جو بھی آسمانوں میں مخلوق ہے وہ بھی، جو زمین میں ہے وہ بھی، سب مسلم ہیں۔ کافر ہے تو کون ہے؟ جنات اور انسان، اسی میں کافر ہوتے ہیں، اسی میں مشرک ہوتے ہیں، اسی میں مومن بھی ہوتے ہیں۔ تو انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، تم بھی عبادت کرو اپنے پروردگار کی، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا مالک حقیقی ہے، تمہارا خالق حقیقی ہے، مدبر ہے، منتظم ہے۔ رب میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں، خالق، مالک، مدبر، یعنی منتظم۔ خالق بھی وہی ہے تمہارا، ایک بال بھی کسی کے اندر بنانے کی صلاحیت نہیں، وہ اگر کسی سے صرف بال لے لے تو دوسرا اگا سکتا ہے، بھائی دے سکتا ہے، پوری کائنات کے لوگ مل کر صرف بال لگا سکتے ہیں اس سے؟ نہیں لگا سکتے۔ خالق وہ ہے، ایک عضو کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور مالک بھی وہی ہے، کوئی دوسرا تمہارا مالک نہیں ہے، وہی مالک ہے جو خالق ہے، وہی مدبر ہے، یعنی تدبیر اور انتظام تمہارے وجود کی بھی اور پورے کائنات کی تدبیر اور انتظام کرنے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس خالق کی، مالک کی، مدبر کی، خلقکم، جس نے تم سبھوں کو پیدا کیا ہے۔ خلقکم مانے جس نے تم سبھوں کو پیدا کیا ہے، جو اس وقت موجود ہے ان سبھوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ صرف اللہ نے، کوئی شریک نہیں ہے۔ جب خلق، پیدائش میں کوئی شریک نہیں ہے، پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کفار مکہ بھی، کفار اور مشرکین بھی مانتے تھے، مانتے ہیں آج بھی، کہ پیدا کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی۔ جب یہ مانتے ہو تو پھر کیوں اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت بھی صرف اللہ کی کرو جو صرف خالق ہے۔ خالق تو تم بھی اسے مانتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اگر آپ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا، فوراً یہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ تو کون ہے بھائی؟ اللہ ہی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو اللہ کہتے ہیں پھر کہاں بہکے جا رہے ہو عبادت میں؟ عبادت میں کیوں بھٹکے ہوئے ہو؟ خالق تو تم بھی اللہ ہی کو مانتے ہو، مالک اسی کو مانتے ہو، رازق اسی کو مانتے ہو۔ ان سے کہیے پیغمبر قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق آسمان سے کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، زمین سے چیزوں کو کون اگاتا ہے، کون بڑھاتا ہے، کون پکاتا ہے؟ تو یہ اس کے جواب میں یہی کہیں گے وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو جب خالق صرف اللہ ہے تو معبود بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ صرف اللہ ہونا چاہیے۔ ذرا غور کرو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس خالق کی، مالک کی، خلقکم، جس نے تم سبوں کو پیدا کیا ہے، تم ہی کو نہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان سبوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ وہ سب بھی مخلوق تھے، خالق نہیں تھے۔ جن کے نام لے کر، جن کی مورتیاں بنا کر، دیوی اور دیوتا بنا کر آج پوج رہے ہو، وہ خالق نہیں تھے بھائی، وہ معبود نہیں تھے، وہ بھی مجبور مخلوق تھے۔ بتا دیا سبحان اللہ۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں جن کی مورتیاں بنا کر، زندہ یا مردہ، جی کتنے زندوں کے سامنے لوگ جھکے پڑ جاتے ہیں، جیسے سجدہ کر رہے ہوں، کرتے ہیں جی، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، مر گئے ہیں سجدے کر رہے ہیں۔ فرمائے وہ سب مخلوق تھے، وہ معبود نہیں تھے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے بھی آئے ہیں ان سب کا خالق بھی صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے جس نے ان کو پیدا کیا تھا۔ ان کے اندر اگر کوئی کمال تھا تو وہ ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں، وہ اللہ کا کمال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم میں جو بھی کمال، جو حمد، جو خوبی پائی جا رہی ہے، وہ خوبی صرف للہ، اللہ ہی کی خوبی۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا اس نے جو تم سے پہلے اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی، یعنی وہ بھی مخلوق ہے، مجبور ہیں، وہ معبود نہیں بن سکتے۔ کیوں عبادت کرو؟ تم عبادت اللہ کی کرو، صرف اللہ کی کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم اپنا بچاؤ کر سکو۔ کس سے بچاؤ کر سکو؟ آگے وہ بات آ رہی ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تاکہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا سکو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ آگے آیت آ رہی ہے، میں نے اسی سے شرح کر دی کہیں اور نہ جا کر۔ یہ آیت نمبر 24 میں دیکھ لیں، نیچے ہی ہوگی، فاتقوا النار التي لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنا بچاؤ کر سکو آخرت کے عذاب سے۔ اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ کی گرفت سے، عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اپنا بچاؤ کرو، یہ نہیں کہ شوقیہ عبادت، شوقیہ نہیں، یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو النار، اس آگ سے بچا سکو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ کوئی لکڑی نہیں، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، جو اصلاً تو کافروں کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن اگر عبادت تم بھی نہ کرو گے تو ظاہر سی بات تم بھی اس سے دوچار ہوگے۔ اچھا، اگر قرآن میں غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ بھی سب سے بڑا اللہ ہی کو مانتے تھے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، کسی اور کو نہیں مانتے تھے۔ تو پھر کیوں عبادت کرتے تھے؟ ان کی سوال ہے، ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 جہاں سے شروع ہوتی ہے، پارہ 23 سے شروع ہوتی ہے، سورہ زمر، سورہ نمبر 39، 1-40، پہلی سورت کے شروع ہی سے اللہ نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ عبادت کیوں کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکتے تھے، وجہ کیا تھی؟ کیا وہ ان کا اپنا خالق سمجھتے تھے؟ کیا آج بھی لوگ مورتیوں کو اپنا خالق سمجھتے ہیں، اپنا مالک سمجھتے ہیں، اپنا رازق سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھتے۔
ان کا ایک عقیدہ تھا، اس وجہ سے وہ ان کے سامنے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، یہ سب وجہوں سے۔ سورہ زمر نیلی بھائی اسی صورت کے بعد ہے، سورہ صاد کے بعد والی جو صورت ہے، سورہ زمر، سورہ نمبر 39۔ فرمایا کہاں شروع ہوتی ہے صورت بھائی؟ تنزیل سے، ہاں تنزیل سے۔ سنیں بہت اہم ہے، عبادت بھی کلیئر ہو جائے گی عبادت کا معنی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب، آگے نصاب بھی آ رہا ہے، جو اللہ کی عبادت تم کرو گے، اگلی جو آیت ہے پہلے ہی پارے میں، اگلی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ تم عبادت کرو گے کہاں سے؟ اللہ کی اطاعت تمہیں کہاں سے کرنی ہے؟ چاہے جہاں جو کتاب اٹھاؤ اطاعت کرنے لگو اللہ کی اطاعت ہوگی، نہیں، اس کتاب سے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی۔ یہ نصاب ہے اللہ کی طرف سے عبادت کا، اللہ کی عظمت کو جاننے کا، اللہ کی بڑائی کو جاننے کا، اللہ کے اوامر کو جاننے کا، اللہ کے نواہی کیا ہیں، کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے اللہ نے خود نصاب اتارا ہے۔ فوراً اسی لیے وہ آیت پہلے بارے میں بھی وہی آئے گی، یہ دو آیتیں جب مکمل ہوں گی 21 اور 22 تو فوراً نصاب کا تذکرہ ہوگا۔ وہ عبادت کرو گے کہاں سے تم؟ یہاں بھی وہی مضمون ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، بہت ہی اہتمام سے یہ کتاب نازل کی ہے۔ تنزیل کے معنی خالی نازل کرنے کے نہیں ہے، تنزیل کے معنی اہتمام سے نازل کرنا کسی چیز کو۔ جب یہ کتاب نازل ہونے لگی تو آسمانوں پر سخت پہرے تھے، اسی سخت پہرے کو تنزیل کہتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب جو عبادت کرنے کے لیے نصاب کے طور سے نازل کی گئی ہے، جانتے ہیں کس کی طرف سے؟ من اللہ۔ یہی تو خاص بات ہے، دنیا کی لکھی ہوئی ہر کتاب کو آپ نہیں کہتے صرف من اللہ، تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اسی کو تو اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ اللہ نے جو باتیں خود کی ہیں اس کو تو سنتا ہی نہیں، اس کی طرف تو جاتا ہی نہیں، قریب بھی نہیں جاتا، اور اللہ کی طرف باتیں منسوب کیے جا رہا۔ اللہ نے کہا، ورنہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ تنزیل الکتاب، بہت اہتمام سے یہ کتاب نازل کی گئی۔ کوئی اور کتاب ہے جو اس نے اہتمام سے نازل کی گئی؟ اہتمام سے اس کو نازل کیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ کون ہے اللہ؟ العزیز، غلبے والا، پوری کائنات پر اسے ہر وقت غلبہ حاصل ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، اس کی کتاب بھی حکیم ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ بھائی نازل ہی ہوئی ہے حکیم کی طرف سے، حکمت والا نہیں ہوگا؟ تو خود اللہ بھی حکیم ہے اور یہ کتاب بھی کیا ہے؟ حکیم ہے۔ والقرآن الحکیم، حکیم یہ قرآن کی بھی صفت ہے اور حکیم اللہ کی بھی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے پیغمبر آپ کی طرف اس کتاب کو، کیا شان ہے؟ بالحق، حق لیے ہوئے، یہی حق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حق ہے وہ یہی ہے، الکتاب بالحق۔ لہذا کس لیے نازل کیا ہے؟ اس لیے نازل کیا ہے کہ فاعبد اللہ، یہاں کلیئر ہو گیا، تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ کیسے تمہیں کرنا ہے وہ تمہیں اس میں پتہ لگ سکے، کیسے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ فاعبد اللہ، اللہ کی اطاعت کیا کرنا ہے، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہوا ہے تمہیں پتہ چل سکے، اور کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ تمہیں پتہ چل سکے۔ اس لیے اس کتاب کو اللہ نے اتارا ہے۔ اطاعت ہی کا نام عبادت ہے، اطاعت ہی کا نام کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے۔ اچھا ذرا تھوڑی ایک بات ذرا ذہن میں آگے ذرا سوچے، آپ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو جو آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، ان کو آپ کوئی حکم دیں اور وہ اسے نظر انداز کر دیں، خاطر ہی میں نہ لائے، بتائیے آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ تصور کیجیے، غصہ آئے گا یا نہیں؟ آپ کے بچے ہیں یا بیوی ہیں یا اور خادم ہیں، نوکر ہیں، آپ انہیں ایک حکم دیں اور وہ نظر انداز کر دیں، وہ سنے ہی نہیں، کتنا غصہ آئے گا؟ بتائیے، اللہ کتاب اتار رہے ہیں باقاعدہ پیغمبروں پر، ہر زمانے میں کتاب اتارے، اپنے احکامات اتارے، اس میں اللہ کچھ آرڈر دے، کچھ حکم دے، اور لوگ اس سے کیا کریں؟ جو غلام سے بھی نیچے ہیں، وہ تو بندے ہیں، اللہ نے ان کو شروع سے لے کر آخر تک پالا ہے، پرورش کی ہے، بنایا ہے، ایک قطرے سے ان کو بنایا ہے، کہاں لے جا کے، اور وہ اللہ کی جب باتیں آتی ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں، تبھی تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔
ہم لوگوں کو بھی تو آتا ہے، تو فطری چیز ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے، اسی لیے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پیغمبر جو لوگ ہماری باتوں سے اعراض کرتے ہیں آپ اسے بالکل رخ پھیر لیں، ہم ان سے سمجھیں گے۔ یہ غصہ اسی لیے آتا ہے۔ فَعْبُدِ اللَّهِ، اس لیے اتارا ہے یہ کتاب برحق ہم نے آپ کی طرف آئے پیغمبر، تاکہ آپ سب سے پہلے عبادت کریں اس طریقے پر، جس طریقے پر آپ نے نازل کیا ہے۔ فَعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پوری اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیں۔ اطاعت کو اللہ کے لیے کیا کر دیں؟ دین کو خالص کر دیں۔ دین سے مراد اطاعت ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کو اللہ کے لیے آپ خالص کر سکیں، اس لیے ہم نے پورا نصاب اتارا ہے عبادت کا۔ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ الا، ذرا غور سے سنو، الا آتا ہے کس کے لیے بھائی؟ عربی میں جھنجھوڑنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے۔ کوئی اگر کوئی اگر سو کر سن رہا ہو تو سو کر نہ سنے، جاگ کر سنے اس بات کو۔ الا اس لیے آتا ہے۔ غفلت سے سن رہا ہے تو غفلت سے بیدار ہو، توجہ سے سنے بات کو۔ الا سنو، ذرا غور سے سننا ہے اس بات کو۔ للہ الدین الخالص، اطاعت خالص اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک حکم اللہ دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی مخلوق حکم دے رہی ہے کہ یہ کر لو، حالانکہ اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ اطاعت اب صرف اللہ کی ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی، ماں باپ کی بھی نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کے خلاف دے رہے ہیں۔ نہ نہ نہ، اسی تو کہا الا، ذرا غور سے سنو، للہ الدین الخالص، اطاعت تو خالص اللہ کی ہے۔ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی الگ سے اطاعت نہیں ہوتی۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے زمین میں، اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اللہ اسے خالص کر لیے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کی اطاعت لوگ کر سکے رسول کے ذریعے۔ رسول کی اطاعت اصلاً نہیں ہے، اصل کس کی اطاعت ہے؟ اصل تو اللہ کی اطاعت ہے جو خالق ہے، لیکن کس کے ذریعے سے ہونا ہے؟ وہ رسول کے ذریعے سے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے۔ اطاعت دو نہیں ہے، ایک ہی اطاعت، وہ اللہ کی اطاعت جو رسول کے ذریعے ہو۔ للہ الدین الخالص، اطاعت خالص ہے اللہ کے لیے، یعنی اس کے مقابلے میں اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی، اللہ کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، ولی بنا رکھے ہیں، کارساز بنا رکھے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، حد رکوع جھکتے ہیں، ان کی عظمت دل میں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، ان کی ایسی اطاعت کرتے ہیں، ایسے دوڑتے ہیں ان کا حکم سننے کے بعد جیسے اللہ کے حکم کی طرف دوڑنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے پیروں کا حکم ہوتے ہی کیسے مریدین دوڑتے ہیں جی۔ وہ جو زندہ ہیں وہ مردہ تو کچھ حکم ہی نہیں دیں گے، بات زندوں کی ہو رہی، لیکن اللہ کی اطاعت، حالانکہ اس طرح تو کس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی؟ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح لوگ اپنے، چاہے وہ صحیح کہیں یا غلط، دوڑ پڑے۔ فرمایا جو لوگ ولی بنائے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ان کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ایسی اطاعت ان کی کرنے لگے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ان کے سامنے تم جھکتے ہو، ان کی باتوں پر اتنا تیزی سے دوڑتے ہو، ان کے سامنے حد رکوع جھک جاتے ہو، سجدہ کرنے لگتے ہو، تو کیا جواب دیتے تھے کفار؟ سمجھیں کیا جواب دیتے؟ دیکھیے آگے آ رہا ہے، کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، حد رکوع جھکتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہی ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں عبادت تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ وہ بھی اصلاً ان کے سامنے نہیں جھکتے، وہ بھی جانتے تھے بڑا تو صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے بڑا، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، پوری کائنات سجانے والا وہی ہے۔ جو غیر اللہ کے سامنے وہ جھک رہے تھے وہ تو کس لیے؟ جو لوگوں کی مورتیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں، دیوی دیوتا، ان کے سامنے جو جھکتے تھے ان کا تصور کیا تھا کہ ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے تو یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ سے کیا کر دیں گے؟ یہ قریب کر دیں گے۔ اسی کو تو کنڈم کیا قرآن۔ یہ عبادت بھی، اس طرح اطاعت بھی اللہ کے مقابلے میں، ہاں اللہ کے موافق اگر وہ دے رہے ہیں تب تو مانا جائے گا، وہ تو گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں آ کر اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور پیر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
وہ کیا کہتے تھے؟ ہم جو ان کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا جھکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے سامنے کیا کرتے تھے؟ دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ پیروں کے سامنے بھی لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک دم ہاتھ باندھے ہوئے، سر نیچے کیے ہوئے، جیسے عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں بعض مرتبہ۔ فرمایا جو ہم یہ عبادت ہی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ عبادت۔ اچھا وہ بھی اس کو عبادت سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے، ایسے اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کہتے تھے ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے زلفا مانے قریب کرنا ہے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زلفا، قریب تر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ان سبوں کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی اپنے آپ کو مشرک سمجھتا ہی نہیں، شرک کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو شرک کرنے والا سمجھتا ہے کوئی؟ حالانکہ شرک میں مبتلا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ اپنے آپ کو ہر شخص صحیح ہی سمجھتا ہے، صحیح سمجھ کر ہی کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے وہ صحیح سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ اس کا عمل، اس کی باتیں اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا جو عملی اختلاف دکھائی دے رہا ہے تو اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ اگر اس سے فیصلہ نہ کراؤ گے اللہ کی کتاب سے تو پھر آپ کون فیصلہ کرے گا؟ قیامت میں اللہ کرے گا، لیکن اس وقت فیصلہ کرنے سے کوئی فائدہ، عمل کا موقع انسان کو نہیں ملے گا۔ یہاں قرآن سے فیصلہ کرانے سے، اس کو فرقان ماننے سے یہاں عمل کا موقع بھی انسان کو مل جائے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسوں کو تو ہدایت ہی نہیں دیتا جو جھوٹ بولتے ہیں، کاذب ہوتے ہیں، کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ کیا کذب بیانی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈائریکٹ ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ کچھ نہیں، اسی کا نام شرک ہے۔ جو کہتے ہو اللہ سے ہمیں یہ قریب ہے، پتہ نہیں وہ بھی قریب ہے اللہ کی کہ نہیں، تمہیں کیا قریب کریں گے؟ اللہ کے قرب کے لیے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اس نصاب کو سمجھو، عقل دی ہے اللہ نے، سمجھ کر کے جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے عبادت کرو۔ ہر شخص اللہ کے قریب ہے، ہر شخص پر اللہ کی ہر وقت نظر ہے۔ اللہ کہاں دور ہے بھائی؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تم سے تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اللہ کی عظمت جانو تو پہلے اللہ ہے کون؟ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، جب بھی اسے پکارو گے وہ سنتا ہے۔ اللہ دور کہاں ہے کہ اس سے قریب کرنا ہے، کوئی اور قریب کرائے گا؟ یہ جو ذریعہ اور واسطہ تم نے لگا رکھا ہے اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو کہ یہ ہمیں قریب کریں گے، اسی کا نام شرک ہے۔ جی ان اللہ لا یہدی من هو کاذب، ایسے جھوٹوں کو جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے اس لیے کرتے ہیں، رکوع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ سب ہمیں کیا کر دیں گے پھر اللہ سے قریب، یہ جھوٹ ہے۔ کاذب کفار، یہ کفر ہے، ناشکری ہے، ایسے ناشکروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، وہ آخر تک ہدایت نہیں پا پاتے۔ اب آ جائے یہاں، فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، وہ اللہ ہے کون؟ اللہ کا تعارف ہے۔ دیکھیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ سبحانہ اسی عظیم ہستی کا نام ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بطور فرش بنایا ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ دیکھیے اس دنیا میں اللہ کا تعارف اسی طرح ہوتا ہے، کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، اللہ اپنی پہچان کرا رہے ہیں۔ اور کوئی قرب نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایسا آئے گا، آپ کو کوئی پیر آئے گا جو اللہ کو دکھا دے گا۔ کیا کر دے گا بھائی؟ اللہ کو دکھا دے گا۔ کتنے پیر ایسے ہیں، ایسے بڑے بڑے دعوے ہیں بھائی، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فلاں پیر ایسے ہیں جو جاگتے میں کراتے ہیں لوگوں۔ نعوذ باللہ، یہ کیا تماشے بنا رکھے ہیں بھائی؟ جاگتے میں پیر صاحب کس کی زیارت کرا رہے ہوتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے جس کی عبادت تمہیں کرنی ہے مخلص ہو کر، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہاری خاطر اس زمین کو بنایا ہے بطور فرش، اور ساری ضرورتیں وہ اللہ تمہاری کہاں سے پوری کرتا ہے؟ اسی زمین سے پوری کرتا ہے۔ زمین تو رات دن چل رہے ہو، ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، یہ زمین ہم نے کافی نہیں بنایا ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ جب تک زندہ رہتے ہو کہاں سے کھاتے ہو، پیتے ہو، رزق حاصل کرتے ہو، غذا حاصل کرتے ہو، لباس حاصل کرتے ہو، سب اسی زمین سے۔ اور جب مر جاتا ہے انسان تو نیچے چلا جاتا ہے، دونوں کے لیے ہم نے کافی بنایا ہے۔
ہم کو پہچانو، ہم کو پہچاننا تو بہت آسان ہے، ہماری کائنات سے ہی پہچاننا ہے، اور کوئی طریقہ یہاں پہچاننے کا نہیں ہے۔ نبی بھی اگر یہاں دعا کرے گا اللہ ہمیں دکھا دیجئے تو اسے بھی نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ امتحان، اصل امتحان تو یہی ہے، اصل سوال ہی یہی ہے کہ اللہ کو بے دیکھے کائنات سے پہچان لو، صبح سے شام سے، بارش کے قطروں سے، اگتی ہوئی چیزوں سے، اڑتے ہوئے پرندوں سے، اپنے وجود سے، وفی انفسکم، اپنے آپ میں غور کر کے پہچان لو اللہ کو۔ یہی تو اصل امتحان ہے۔ یہاں اگر اللہ دکھا دے تو امتحان ہی کہاں رہا، پھر تو سب ختم ہو گیا۔ یہاں یہ دعا نہیں قبول ہوگی، کسی کی نہیں ہوئی، نہ کسی کو اللہ نے دکھایا ہے۔ یہاں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا، بطور فرش بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو بطور چھت بنایا ہے۔ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر کسی ستون اور دیواروں کے سہارے کی اتنی بڑی چھت اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھڑی کر رکھی ہے۔ پہچانو اللہ کو، اس کے ذریعے سے پہچانو وہ ہے کون۔ والسماء بناء، اور بھائی اللہ کون ہے سنو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ بارش برس رہی ہے ابھی دیکھیے الحمدللہ، یہ کون برسا رہا ہے، اللہ ہے، اور کوئی نہیں، ایک قطرہ بھی کوئی برسا نہیں سکتا، یہ اللہ ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی تو ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اور کون ہے اللہ، اللہ وہی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ وہی ہے جو اس بارش سے، پانی سے ہر طرح کے ثمرات، پھل، فروٹ، غلہ-جات، سبزی، ترکاریاں، تمام تمہاری ضرورت ہے اگاتا ہے زمین سے، وہی اللہ ہے۔ بارش برساتا ہے وہی اللہ ہے، جو تمام چیزوں کو نیچے سے اگاتا ہے وہ ہے اللہ۔ من الثمرات، کس لیے اگاتا ہے، وہ کھاتا ہے کیا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، تو پھر کس لیے سب اگایا ہوا ہے، کیوں بارش برسا رہا ہے، کیوں چیزوں کو اگا رہا ہے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے سارا انتظام کر رہا ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ہر ایک کے انتظام میں وہی لگا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے، رزقا لکم۔ لہذا فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اے لوگو تم اللہ کا ند اور شریک نہ بناؤ۔ اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اللہ کا ند، اللہ کا مقابل، اللہ کا ہمسر، اللہ کا ہم پلہ، کفو، لم یکن لہ کفوا احد، ند کے معنی سمجھا رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا ند، اللہ کا شریک، اللہ کا وزیر، اللہ کا مشیر کوئی ہے ہی نہیں، لہذا تم بھی کسی کو نہ بناؤ، خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچانو اس کائنات سے، اور اس کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اچھی طرح جانتے ہو یہ بات، چاہے جتنا بڑا کافر ہو وہ خالق اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا ہے، مانتا ہے بھائی؟ اور ان سالتا ہوں اگر ان سے بھی ہے پیغمبر، آپ سوال کریں گے آسمان، زمین، چاند، سورج، پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے، رزق کون بھیجتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے تو ہو تم کہ اللہ کا کوئی ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں شرک کیوں کرتے ہو، کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کو پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کو پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، زمین کا بنانے والا بھی کوئی نہیں، آسمان کو بغیر کسی ستون کے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، بارش برسانے والا بھی کوئی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اچھی طرح جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ زمین سے چیزوں کو اگانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا جانتے ہوئے بھی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اب آگے وہ نصاب کیا ہوگا جس سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔